سید الاسقیاء امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس رات کے 3 حصے کرتے تھے شب برأت کے. نواسۂ مصطفیٰ حضرت امام حسن مجتبی، سب کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس رات کے 3 حصے کرتے تھے. ایک حصے میں آپ استغفار کرتے تھے. استغفار کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا سوال کرنا، اس کو استغفار کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو استغفار کے لیے کوئی صیغہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جیسے استغفر اللہ. کیا لفظ ہے؟ پھر کہیے ایک مرتبہ، استغفر اللہ. یہاں تک ہے کہ جو لوگ استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ عذاب نازل نہیں فرماتا. اور مومنین کی علامت یہ بیان کی گئی ہے مستغفرین بالاسحار، کہ یہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں، جس کو ہم عرف عام میں استغفار بولتے ہیں. اس کا درست تلفظ ہے استغفار، یعنی اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا سوال کرنا. تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ مجھ سے مغفرت مانگے. شب برات میں بھی مغفرت مانگی جاتی ہے نا، تو اس لیے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حصہ استغفار پڑھتے تھے. استغفر اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ بھی استغفار ہے. اسی طرح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی ٹھیک ہے. اس طرح یہ جو ہے یہ لکھا ہوا ہے ہماری مسجد میں ٹائلوں میں لکھا ہوا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ پڑھے تو حدیث پاک میں کہ جس کے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے. تو یہ آپ اپنے اس موبائل سے بھی اس کا ویو لے سکتے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. لیکن یاد رکھیں کہ جہاں پر بھی یہ گناہوں کی معافی کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں مراد صغیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. ہاں اللہ تعالیٰ کسی پہ رحمت فرما دے تو وہ بھی معاف کر دے، وہ اگر رحمت فرمائے تو کون اسے روک سکتا ہے. لیکن جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوں گے. توبہ کیا ہے کہ معافی مانگے اور آئندہ سے نہ کرنے کا وعدہ کریں، یہ توبہ ہے. توبہ یہ نہیں ہے کہ بس توبہ توبہ کہہ لیں تو وہ توبہ ہو جائے گی. توبہ کے جو کمپوننٹس ہیں وہ یہ، نمبر 1 کہ جو ہوا اس پہ نادم ہو جائے، شرمسار ہو. نمبر 2 اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. نمبر 3 آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرے. تو یہ سچی توبہ ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرما لے تو اللہ کو بہت پسند ہے توبہ کرنے والے بھی. تو استغفار میں بھی ایک قسم کی توبہ بھی ہے. واتوب الیہ کا مطلب کیا ہے کہ میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں. اتوب الیہ کا مطلب یہ ہے. تو یہ بھی استغفار میں شامل ہوتا ہے. تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے 1/3 میں استغفار پڑھتے رہتے تھے. تو جو کر سکے سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے. پھر دوسرے حصے میں آپ درود شریف پڑھتے رہتے تھے. دوسرے حصے میں کیا کرتے تھے؟ درود شریف اس لیے پڑھتے تھے کہ جو آیت درود ہے جس میں درود پاک کا حکم دیا گیا ہے سورۃ الاحزاب میں، وہ ایک قول ہے کہ شعبان میں اتری. اس پہ تو اکثر نے لکھا، لیکن علامہ محمد ہاشم سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے بذل القوہ فی حوادث سن النبوہ، یہ سن کے بہت بڑے محدث ہوئے، ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ حکم درود شب برات میں نازل ہوا ہے. یہ درود پاک کا حکم شب برات میں نازل ہوا ہے. اس وجہ سے حضرت امام حسن اللہ کے اس حکم پر عمل کی نیت سے ایک حصہ درود شریف پڑھتے رہتے تھے. ٹھیک ہے نا جی. جو آیت درود ہے وہ سنیں، اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے غیب بتانے والے نبی پر درود بھیج رہے ہیں. اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. تو چونکہ یہ اسی رات میں یہ حکم درود اترا، اس وجہ سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حصہ درود پاک پڑھتے رہتے تھے. تو ہمیں بھی اسی کی روشنی میں اپنی رات کو اسی طرح تقسیم کرنا چاہیے کہ درود شریف پڑھتے رہے. تیسرا کام کیا کرتے تھے کہ ایک حصے میں نوافل پڑھتے رہتے تھے. ایک حصے میں وسجد وقترب، کہ سجدہ کرو اور رب کے قریب ہو جاؤ.
اس حکم پر عمل کرنے کے لیے سے ایک حصے میں وہ کیا کرتے تھے؟ نوافل پڑھتے تھے۔ تو ہمیں بھی اس شب برات کو گزارنے کے لحاظ سے اپنے وقت کی تقسیم اس طرح کر لینی چاہیے۔